وعدہ موت اور وقوع موت سمجھا دیں۔ انک میت و انہم میتون والی آیات آپ کی دنیا تشریف لے جانے کے بعد وقوع موت پر دلالت کرتی ہے۔ دیکھیں بات تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے کی تھی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کے اندر۔ ایک ہے وعدہ موت اور ایک ہے وقوع موت۔ وعدہ موت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئے گی، قرآن نے وعدہ کیا ہے انک میت و انہم میتون، یا رسول اللہ آپ پر بھی موت آئے گی اور ان پر بھی موت آئے گی۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے وعدہ موت تو سمجھ آتا ہے، یعنی آپ پر موت آئے گی، یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ آپ پر موت آ چکی۔ ایک ہے وعدہ موت، ان آیات سے وعدہ موت ثابت ہے۔ اس طرح احادیث مبارکہ سے وَهُوَ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَا مَقْبُوضٌ، مجھے وحی کی گئی ہے کہ میری روح قبض ہو جائے گی۔ اب ان آیات سے جو ہے احادیث مبارکہ سے وعدہ موت سمجھ آتا ہے کہ میرے اوپر موت آئے گی۔ وقوع موت پر نہ آیات دلالت کرتی ہیں نہ احادیث دلالت کرتی ہیں کہ آپ پر موت آ چکی۔ اب ظاہر ہے یہ قرآن کریم کی آیت کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ پر موت آ چکی، یا یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ فرمائیں کہ میرے اوپر موت آ گئی۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ وعدہ موت وقوع موت جب ہماری ان سے گفتگو ہوتی ہے اور یہ ہر بات میں ایک بنیاد بناتے ہیں، کہتے جی قرآن پیش کرو، قرآن پیش کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر پہ قرآن پیش کرو، تو ہم ان سے کہتے ہیں حیات فی القبر بعد میں ہے، موت وقوع موت پہلے ہے۔ پہلے ہمارا عقیدہ وقوع موت کا ہے، وقوع موت کے بعد حیات فی القبر کا ہے۔ آپ وقوع موت پر قرآن پیش کر دیں، آپ وقوع موت پر حدیث پیش کر دیں۔ اگر آپ وقوع موت کو قرآن سے ثابت کریں گے تو ہم حیات النبی فی القبر کو قرآن سے ثابت کریں گے۔ اگر آپ وقوع موت کو حدیث سے ثابت کریں گے تو ہم بھی حیات النبی فی القبر کو احادیث سے ثابت کریں گے۔ اب آپ کے پاس وقوع موت پر قرآن بھی نہیں، نبوت کا فرمان بھی نہیں، بلکہ آپ کے پاس کیا ہے؟ اجماع ہے یا خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر آپ موت پر وقوع موت پر خطبہ صدیق اکبر سے استدلال کریں گے تو ہم بھی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر پر خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کریں گے۔